إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قابل احترام حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، جاہ و جلال، عز و شان اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک، خالق، پروردگار، پالنہار ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جی و انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے بدولت اسلام جیسی عظیم نعمت اور اس کی ساری تعلیمات ہمیں نصیب ہوئیں، اور وہ اسلام جس پر چلنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، ایسے اسلام کی ساری تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، اور جس اسلام کی بنیاد پر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے، بہت ساری پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے، مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، امانت کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی ساری تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں صلی اللہ علیہ وبارک علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کافروں کا، مشرکوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم انہیں عذاب اکبر سے پہلے چھوٹے عذاب کا مذاق چکاتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹا عذاب ہے اور ایک بڑا عذاب ہے۔
جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، فذکر انما انت مذکر، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اور جو آدمی آپ کی بات سنتا ہے وہ کامیاب ہے، اور اگر کوئی آدمی آپ کی بات نہیں سنتا ہے اور آپ کی بات سے منہ پھیر لیتا ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب اکبر میں مبتلا کرے گا۔ یہ عذاب اکبر کیا ہے؟ عذاب اکبر سے مراد جہنم کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے، اور آخرت کا سب سے بڑا عذاب جہنم کا ہے، اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب بھی آگ کا ہے، اور سب سے چھوٹا عذاب بھی کیا ہے؟ آگ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن جہنم کے اندر جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب اسے جوتے پہنائے جائیں گے تو اس کی گرمی کی وجہ سے اس کے سر میں جو دماغ ہے وہ ہانڈی میں گوشت کھولنے کی طرح کھولنے لگے گا، اور وہ پکار اٹھے گا، اے میرے رب کیا ساری دنیا کا عذاب مجھے اکیلے کو دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، اور ذرا سوچئے کہ بڑا عذاب کیا ہوگا۔ بڑا عذاب اس سے کئی دگنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ عذاب اکبر ہے۔ عذاب ادنا کیا ہے؟ دنیا میں ملنے والی سزائیں انسان کو، اسے مفسرین نے ادنا عذاب کہا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سزائیں دیتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، تاکہ انسان اسے محسوس کرے، تاکہ انسان اسے سمجھے، اور سمجھداری اسی میں ہے اگر کسی سزا میں ہم ملوث ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم لوٹ جاؤ، میری طرف لوٹ جاؤ، توبہ کرو اپنے گناہوں سے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں اس دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ سزا کس بنیاد پر ملتی ہے؟ سزا گناہ کی بنیاد پر ملتی ہے۔ تو مفسرین نے سزا کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے، یہاں دنیا میں نہیں دیتا، اور آخرت میں ان کی سزا دیتا ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، دنیا میں پاک و صاف کر دیتا ہے انسان کو۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر گناہ کی سزا اس دنیا میں انسان کو مل جاتی ہے، اور یہاں وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، آخرت میں اسے سزا نہیں دی جاتی۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ پہلا گناہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ والدین کا نافرمان آدمی، اس کو سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں الگ سے ملتی ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو ظالم ہے، ناحق لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ناحق کسی کی یعنی زمین ہتھیا لیا اور اس کو پریشان کیا، ناحق کسی کو تکلیف دیتا ہے، ظلم کرتا ہے اس پر، تو ایسے آدمی کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو یہ گناہوں کے سبب جو سزائیں ملنے والی ہیں انسان کو اس کی قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی ہم پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دیتا ہے، بہت سارے موقع دیتا ہے سدھرنے کے۔ ٹھوکریں لگتی ہیں، سدھرنے کے موقع اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، اور ہمیں سدھرنا چاہیے، اپنے آپ کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھکانا چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ اس سے
طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ مغفرت طلب کرتے تھے۔ کیا گناہ تھا، کیا گناہ تھا؟ اپنے آنے والی نسل کو، اپنے آنے والی امت کو بتایا کہ تم کیا ہے 70 مرتبہ دنیا میں، یعنی 70 مرتبہ میں دن میں مغفرت طلب کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈوبا ہوا رکھتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا دل لگانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے، تبھی چل کر کیا ہے ہم اس دنیا میں بھی سزاؤں سے بچ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کیا ہے سزاؤں سے بچ سکتے ہیں۔ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ یہاں اپنے گناہوں سے توبہ مانگ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں معاف کر دیا، ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کسی بھی نیکی کی وجہ سے صرف آدمی رجوع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اپنے گناہوں کو محسوس کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا احساس لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے اور گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اور یہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو معاف کرنے کے لیے ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی رات میں اٹھتا ہے، اندھیرے میں اٹھتا ہے، رات کی تاریکی ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایسی حالت میں اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکھ کر اپنے گناہوں کی پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے، تو ہی میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے آخرت میں کسی قسم کی سزا میں مبتلا مت کر۔ رو رو کر اپنے آنسوؤں کو گراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس آنسوؤں کی وجہ سے اس کی آگ کو ٹھنڈی کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو کیا اس کے لیے ٹھنڈی کر دیتا ہے اور جہنم سے اسے دور کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ ہمیں مانگنا چاہیے، اپنے گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے۔ بعض مرتبہ جو جہنم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں، احادیث میں جو ذکر کیا گیا ہے، اگر اس کا ہمیں تصور ہو جائے تو ہر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا۔ اصحاب جنہ کا، باغ والوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ باپ بڑا ہی نیک تھا، صدقہ و خیرات کرنے والا تھا۔ جب جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا، بچوں کی نیت بدل گئی اور بچے کیا ہے باغ کا جو حصہ باپ نکالتا تھا مسکینوں کے لیے، اور انہوں نے کیا ہے اس حصے کو کیا ہے ختم کر دیا، اب ہم مسکینوں کو نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا، دنیا میں سزا دی، ان کے گناہوں کی سزا دی اور پورا باغ جلا کر خاکستر کر دیا۔ ان کو احساس ہوا یہ موقع ہے۔ ایسے کئی مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں، کئی مواقع ہمارے راستے میں آتے ہیں، جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ ہماری بدنیتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے اور ہم محروم ہو گئے ہیں، بل نحن محرومون، ہم اس سے محروم ہو گئے، ہمارے اپنے مال سے بھی محروم ہو گئے اور اپنے جگہ سے، جائیداد سے بھی کیا ہے محروم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ ان میں سے ایک اچھے بھائی نے کہا میں نہیں کہہ رہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اپنے گناہوں کی یعنی اپنے گناہ سے توبہ کرو، تمہارا یہ گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، میں بتا رہا تھا بار بار، لیکن تم اپنے اس گناہ سے کیا باز نہیں آ رہے تھے، اور اس کا نتیجہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا باغ جلا کر خاک کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دعائیں کی اور کیا کہا؟ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ انہوں نے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید لگا کر کہا اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے گا، یعنی جنت میں ہمیں اس سے بہترین بدلہ دے گا، ہم اس کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ انا الی ربنا راغبون کذالک العذاب، کہا انہوں نے کذالک العذاب، یہی عذاب ہے دنیا کا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب میں، اس سزا میں انسان کو مبتلا کر کر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ میری طرف راغب ہوتا ہے کہ نہیں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ انا الی ربنا راغبون کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر۔ ہم اس عذاب کو برداشت کر لیں گے، دنیا کے عذاب کو ہم برداشت کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید لگائیں گے، لیکن آخرت کا عذاب بڑا ہے، آخرت کا عذاب بڑا ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ عورت کا واقعہ مشہور ہے جس نے زنا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے اس دنیا میں جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ لے لیجئے، جادوگروں نے جیسے ہی انہیں محسوس ہوا، انہیں معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے موسیٰ کے ساتھ، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گر گئے، پورے کے پورے سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کیا دنیا کی سزا سنائی، ان کے سامنے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو خلاف میں کاٹوں گا اور تمہیں کیا ہے کھجور کے درخت پر سولی دوں گا، سزا سنائی، دنیا کی سزا سنائی۔ اور دیکھیے جب آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے تو کتنی ہمت آتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، یہ بھی بہت بڑی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایمان کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ایک ہمت دیتا ہے تمہیں۔ وہ سارے جادوگر اتنی بڑی سزا کا اعلان سننے کے بعد کیا کہا، فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، یہ دنیا کا فیصلہ ہے تیرا، لیکن آخرت کا جو فیصلہ اگر ہم اسی طریقے سے تیری بات مان کر تیرا سجدہ کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں بہت بڑی سزا دینے والا ہے، اور وہاں کا جو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں کرنے والا ہے اس فیصلے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ سزا ہمیں برداشت ہے۔ فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے ہمارے حق میں، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ جہنم کے عذاب کا ڈر، وہاں کا عذاب بہت بڑا ہے، اور اس عذاب سے بچانے کے لیے کئی ایک مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ کرام کو بتاتے ہوئے، دیکھو اے صحابہ، یہاں سے انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، لکیر کھینچ کر بتایا آپ نے، لکیر کھینچ کر بتایا، دیکھو یہ انسان کی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے، درمیان میں بہت ساری لکیریں آپ نے کھینچی، کہا کہ یہاں تک ایک مصیبت تک انسان پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، ایک قسم کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ بیماری کی حالت، بیمار ہوا آدمی، کسی قسم کی پریشانی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، یہاں ایک ٹھوکر دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اب میری طرف لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آزمائش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اگر اس سے آدمی سنبھل گیا، سدھر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر لگ گیا تو وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ چھوٹے عذابات ہیں، یہ چھوٹی سزائیں ہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے سدھرنے کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر میری طرف آ جائیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے عذابات انسان کو دکھاتا ہے، انسان اپنی نظروں سے دیکھتا ہے۔ قوم عاد قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھیں، بڑی بدبخت قوم تھی، جتنی بھی قومیں بدبخت تھیں اس میں سے بڑی بدبخت قوم، عذاب آ رہا ہے ابر کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں، گھنے بادلوں کی شکل میں، دیکھا اپنی آنکھوں سے، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا، ان کی طرف وہ بادل آ رہے ہیں تو دیکھتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کہا، یہ تو ایسے گھنے بادل ہیں، بارش کے بادل ہیں، یہ
برسانے والی بارش کے بادل ہیں، ہمارے اوپر رحمت برسنے والی ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا، لیکن لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عید عصا یعنی اس گھنے بادلوں کا عذاب نازل فرمایا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم اس عذاب کو کیا ہے رحمت سمجھ رہے ہو، ریح عذاب علیم، ایسا دردناک عذاب ہے اس کے اندر، دیکھتے ہوئے بھی آدمی نہیں سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی بڑا بدبخت آدمی ہے۔ ایسی سزائیں تو نہیں آئیں گی ہماری زندگیوں میں، لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں بیماریوں کی شکل میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہمیں محسوس بھی ہے، احساس بھی کرتے ہیں، کتنے نام ہیں بیماریوں کے، کتنے نام ہیں بیماریوں کے، جتنے میڈیکل میں جتنی دوائیاں ملتی ہیں اتنے کیا ہے بیماریاں آج موجود ہیں۔ کئی ایک مریض جاتے ہیں ہسپتال کو اور ہر ایک کے لیے دوائیاں الگ الگ لکھی جاتی ہیں، اور ہر ایک آدمی جاتا ہے، جا کر دیکھیے میڈیکل کے اندر کتنی دوائیاں ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں صرف طاعون کا نام آتا ہے، طاعون کا نام، چیچک کا نام آتا ہے، اور صرف بخار کا نام آتا ہے، یہی دونوں بیماریاں تھیں۔ لیکن آج ہمارے پاس اتنی بیماریوں کے اتنے نام جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ یہ سزائیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے ہمارے گناہوں کے سبب۔ اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ اور بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزائیں دیتا ہے جن کو ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن وہ سزا ہوتی ہے، انسان کے لیے، لیکن اسے محسوس نہیں ہوتا۔ کچھ سزاؤں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ پہلی سزا کیا ہے؟ زیادہ مال کا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ مال دیتا ہے، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ بہت سارا مال ہے، لیکن اسے کہاں پر خرچ کرنا ہے سلیقہ نہیں ہے، انسان کے اندر صحیح معلومات نہیں ہے، کیسے خرچ کرنا ہے اور کیسے اسے استعمال میں لانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کیسے خرچ کرنا ہے، اس سے سلیقہ نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ بہت کچھ دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن یہ سزا ہے، نعمت بھی اور سزا بھی۔ ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ ہمارے لیے نمونہ تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازتا، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، نعمتیں مل رہی ہیں، پے در پے لگاتار نعمتیں مل رہی ہیں، شکر ادا ہو رہا ہے، شکر ایک الگ جذبہ ہے ان کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور لیکن پھر بھی کیا ہے پریشان ہیں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ پریشان رہتے تھے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کر دے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جاؤ اب تمہارے لیے جہنم کی سزا ہے، ہم نے دنیا میں ساری چیزیں، سارا عیش و آرام تمہیں دنیا میں دے دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو ایسے لوگوں میں ہمارا شمار نہ کر دے۔ پریشان رہتے تھے، یہ بھی نمونہ بتایا، اور کہا کہ یہ جو نعمت ہے، نعمت کے طور پر، نعمت کی شکل میں سزا بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے میرے بھائیوں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خرچ کرو، جو نعمت تمہیں دی گئی ہے مال کی شکل میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یعنی خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن نہ کوئی بیع و تجارت ہوگی، نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا۔ اس دن آنے سے پہلے کیا ہے؟ خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ یہ بھی ایک سزا ہے جس کو آدمی کیا ہے نعمت سمجھتا ہے، سزا نہیں سمجھتا، لیکن یہ سزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہر چیز دے دیتا ہے، یہی دنیا میں ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فَتَحْنَا كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور کیا ہے ساری نعمتیں اسے دنیا میں مل جاتی ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ تو یہ بھی ایک سزا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد کئی ایک ایسی سزائیں ہیں جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، انسان کو اس مال کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں مصروف آدمی کو کر دیتا ہے، لیکن بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر پاتا، یہ بھی ایک سزا ہے۔
ہمارے اسلاف میں سے ایک سلف کے پاس ایک آدمی آیا، اہل خیر تھا، مالدار آدمی تھا. اس نے آ کر کہا کہ میں ایک نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس نیکی کا ارادہ کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اس نیکی کا کام کرو، بہتر ہے کہ یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے، تم اس کو عمل میں لاؤ، اس سے تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں تمہیں اجر و ثواب زیادہ ملے گا اور لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. ایک بڑی نیکی کی طرف انہوں نے توجہ دلائی. پھر اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں نے ارادہ کر لیا، میں نے نیت کر لی ہے، میں یہی کام کروں گا. تو انہوں نے اس کے سامنے کہا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے جو انسان محسوس نہیں کرتا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے طور پر چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں مصروف کر دیتا ہے اور بڑی نیکیوں کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی سزا ہے. تو یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کے سامنے کہا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے کہ انسان چھوٹی نیکیوں میں مصروف رہ جاتا ہے لیکن بڑی نیکیاں نہیں کر پاتا. حالانکہ اسے طاقت ہے بڑی نیکیوں کرنے کی، لیکن وہ کر نہیں پاتا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک سزا ہے. پھر اس کے بعد ابن قیم نے کہا، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل ایسے کالا پڑ جاتا ہے جس کی بنیاد پر آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیک کام کیا ہے، اس کا احساس نہیں ہو جاتا. یعنی حس ختم ہو جاتی ہے، اس کی فرق کرنے کی حس ختم ہو جاتی ہے. اور اس طریقے سے گناہ وہ ایسے انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اور اس کے بعد حالت کیا ہوتی انسان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل پر مہر لگا دے، اس کا دل گناہوں کی وجہ سے بالکل سیاہ ہو جائے، تو ایسی حالت میں نہ تو کوئی اچھی چیز دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی اچھی چیز سن سکتا ہے. اچھی چیز سن بھی لیا تو اس کا اثر دل پہ نہیں ہوتا، اچھی چیز دیکھ بھی لیا تو اس کا اثر کیا ہے، دل پر نہیں ہوتا اور گناہوں میں ملوث رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر کوئی آدمی اس کے مقابلے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، اس کے دل کو صاف کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا خاص کر ایمان والوں سے، اے ایمان والو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. کیا ہوگا، اس کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے گا. فرق کریں گے آپ گناہ میں اور نیکی میں، فرق کر زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ تمہاری زندگی میں آئے گا. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے. ہر جگہ پر جہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ ایک چیز کا عمل دیتا ہے، ایک چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ثواب کئی زیادہ ہے، دگنا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جہاں پر آزمائش کا ذکر کیا گیا، مختلف شکلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آدمی صبر کر لیا، اگر ان تمام مصیبتوں میں صبر کر لیا تو کیا ہوگا؟ صبر ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کتنی نعمتیں، تین انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اس کے اوپر. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور درود و سلام سلامتی اس پر نازل ہوتی ہے. واولئک هم المہتدون، ایسے ہی لوگ کیا ہے صحیح راستے پر رہتے ہیں. ہدایت ایک بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ انسان کو مل جاتی ہے. توفیق کا ملنا، ہدایت کا ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا انعام ہے. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اس کی مثال، سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ ہدایت کا نصیب ہونا، توفیق کا ملنا. ابو طالب کی مثال لے لیجئے. ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا، آپ کی پرورش کرنے والے، بچپن سے لے کر نبوت تک آپ کی پرورش کی، آپ کی دیکھ بھال کیے. پھر اس کے بعد نبوت کے بعد بھی
آپ کا مقابلہ کرتے رہے کفار کے ساتھ، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں آپ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ اور اس کی شہادت دو، میں قیامت کے دن تمہاری سفارش کروں گا۔ اور اطراف میں پورے سردار کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے بھتیجے کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ایسی حالت میں کفر کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ آپ کا وہ تڑپنا دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سنو اور غور کرو اس کے اندر کہ تم جسے پسند کرتے ہو، جسے چاہتے ہو، اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے، اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہدایت کس کو دینا ہے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے، صرف آپ کا کام پہنچانا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہندا کو ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو کیا ہے ہدایت دی، وہ مسلمان ہوئی۔ اور جس نے خنجر سے حملہ کیا تھا وحشی، اور وہ بھی کیا ہے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن آپ کو جس کو پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ہدایت کی ذمہ داری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کسی کو مل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے۔ مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی دنیا کی بھلائی مانگ رہا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کی بھلائی مجھے دے، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی بھی ہمیں دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نیکی کرنے کی توفیق دے دے، گناہوں سے بچا لے، نیکی کرنے کی توفیق دے دے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی جنت ہے۔ کسی بھی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر کے کسی بھی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے، تو یہ سب سے بڑی بھلائی ہے آخرت کی۔ یہی انسان اس دعا میں مانگتا ہے۔ تو چنانچہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو جو گناہوں کے سبب ملنے والی ہے، جس کا احساس نہیں ہوتا، وہ دل کا کالا ہونا ہے، اور گناہ میں اور نیکی میں فرق کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اب جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ کئی مرتبہ ہم نے سنا ہے اس حدیث کو کئی مرتبہ ہم نے سنا، کبھی غور نہیں کیا۔ اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بول کر روکو، یہ گناہ کا کام ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس گناہ کو اپنے دل میں گناہ سمجھو۔ وذالک اضعف الایمان، آپ اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن آپ نے کہا ایمان بچانا ہے تو اتنا تو سمجھو، گناہ کو گناہ سمجھو، گناہ کو کیا ہے گناہ سمجھو، غلطی کو غلطی سمجھو، یہ ایمان کا ادنا سے ادنا حصہ ہے۔ اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھو گے تو یہ ایمان بھی ختم ہو جائے گا، تمہارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ دل کے کالے ہونے کے سبب انسان بے حس ہو جاتا ہے، تمیز کر نہیں پاتا، یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد ایک اور سزا جس کے بارے میں قرآن حدیث میں آتا ہے کہ عبادت میں دل کا نہ لگنا، عبادت کا مزہ دل کو محسوس نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے ایک بہت بڑی سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ آدمی اذان سنتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، کیا کرنا ہے، نماز کو جانا ہے، دکان بند کرنی ہے، ساری چیزیں ایک دم پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک قسم کی وحشت، ایک قسم کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، فوراً بے چینی سے باہر چلا جاتا ہے، دنیا اس کی طرف یعنی اسے کھینچتی رہتی ہے اپنی طرف، اور پریشان ہو کر جیسی نماز پڑھ لیتا ہے نکل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، تسبیح و تحلیل نہیں ہوتی ہے اس سے۔ تو یہ بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔
پھر ایک اور سزا کا ذکر کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کے آزو بازو رہنے والے بھلائی چاہنے والے دوست، اچھے نیک دوست، ان کو دور کر دیتا ہے اور برے ساتھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو وہ برے دوست کیا ہے اس کے ساتھ جم جاتے ہیں، اور اچھے لوگ، اچھے دوست اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے جسے ہم محسوس نہیں کرتے، جسے ہم سزا نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس زندگی میں جہاں پر بھی کوئی مصیبت لائق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے، اور کوئی بیماری ہماری زندگیوں میں آتی ہے، سمجھ لیجئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک الارم ہے، ہمیں سدھرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ہم سدھر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگی اپنے گناہوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کسی نیکی کو قبول کر لیا، اور چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا تو یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے، نیک کام کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مانگے توفیق، مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اگر مل گیا ہماری زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کی سزاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ورب حلیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔